أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مائدہ کی 78 نمبر آیا مبارکہ ہے، آخری پیج ہے چھٹے پارے کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور کفر یہ اتنی بڑی مصیبت ہے کہ اللہ اپنی رحمت کو بھی دور کر لیتا ہے اور اپنے بندوں کو بھی حکم دیتا ہے کہ وہ ان سے اپنی توجہ ہٹائیں اور اللہ سے ان کی کرم کو دور کرنے کی دعا کریں. اللہ کریم اپنا کرم ان سے دور کر اور اپنی رحمت ان سے ہٹا لے. مسلسل ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے انبیاء کرام کو پریشان کیا، قتل کیا، انبیاء کرام کی تعلیمات کی دھجیاں اڑائیں، اہل کتاب یہود و نصارہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کے ذریعے بھی ان کی خامیاں بیان فرما رہا ہے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے. یعنی لعنت کا مطلب ہے رحمت سے دور کر دینا. تو اللہ نے رحمت سے دور بھی کیا اور انبیاء کے ذریعے بھی، انبیاء کی زبان کے ذریعے بھی ان پر لعنت فرمائی. اللہ کریم ان کو رحمت سے دور کر. حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رحمت سے دوری کی دعا کرتے ہیں. یہاں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. لعن الذین کفروا، لعنت کی گئی ہے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر لعنت کی گئی. علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام کی زبان کے ذریعے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نبیوں سے بھی ارشاد فرمایا کہ تم ان پر لعنت کرو. یہ وہ لوگ ہم نے پڑھا ہے پیچھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، لیکن وہ باز نہ آئے اور انہوں نے مچھیاں پکڑ لی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بارگاہ میں حضرت داؤد نے دعا کی، یعنی ان کے لیے ان کے خلاف دعا کی، جس کو ہم بد دعا کہتے ہیں، ان کے خلاف اور اللہ کی رحمت سے دور ہونے کی. تو یہ اصل میں اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا اور اذن تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا اور خنزیر بنا دیا اور 3 دن تک وہ زندہ رہے اور بعد میں پھر مر گئے سارے کے سارے. تو ارشاد فرمایا کہ کتنی بڑی قباحت کی بات ہے اور کتنی بڑی یہ اللہ کی بارگاہ میں کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے تمہیں کتاب عطا فرمائی، اللہ نے تم پر انعامات فرمائے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا نبی عطا فرمایا اور نبی کے معجزے تم نے دیکھے، اس کے باوجود تم نے کفر کی طرف قدم بڑھایا اور کافر بن گئے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. ان پر لعنت کی وجہ کیا ہوئی؟ فرمایا اس وجہ سے بما عصوا، یہ نافرمان تھے، وکانوا یعتدون اور حد سے تجاوز کرنے والے، نافرمانی کرتے، بات نہیں مانتے اور جو حدود ان کے لیے بتائی گئی تھیں کہ اس سے آگے نہیں بڑھنا، ان حدود کو پامال کرتے ہوئے یہ آگے بڑھے. کانوا لا یتناہون عن منکر. اور دوسری ان کی خامی وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ برائی سے منع نہیں کرتے تھے. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، جو برائی وہ کرتے تھے ان سے لوگ منع نہیں کرتے تھے. لبئس ما کانوا یفعلون، بہت ہی بری چیز ہے جو وہ کیا کرتے تھے. اب ایک تو وہ برائی وہ ہوئی جس کا ذکر ہم نے پڑھا کہ نافرمانی کی، حد سے تجاوز کیا اور پھر برائی سے منع نہ کرنا، اس کو خود یہاں پر پسند نہیں کیا گیا. کوئی شخص برا کام کر رہا ہے اور آپ کہیں کہ وہ کرتا رہے، مجھے کیا،
کون سا مجھے کوئی مسئلہ ہے؟ تو معاشرتی طور پر یہ اتنی بڑی قباحت ہے کہ اس سے گناہ پھیلتے ہیں، اس سے برائیاں جنم لیتی ہیں اور پھر آگے بڑھتی رہتی ہیں، جس سے معاشرہ انارکی کا شکار ہوتا ہے۔ تو معاشرتی برائیاں ہوں یا کوئی بھی ایسی برائی جس سے اللہ نے منع کیا اور حکم دیا کہ اس سے روکیں، اہل علم کو، اہل عمل کو یہ چاہیے کہ وہ برائی سے منع کرتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی خوبصورت مثال دے کے یہ سمجھایا کہ اگر لوگ برائی سے نہیں روکیں گے اور وہ یہ سمجھیں گے کہ وہ ان کا کیا مسئلہ ہے، لوگ دوسرے گناہ کر رہے ہیں، وہ غلطی کر رہے ہیں، ہمارا تو مسئلہ نہیں ہے، تو فرمایا کہ وہ معاشرہ وہ بھی تباہ ہوگا اور وہ خود جو اس معاشرے کا حصہ ہیں اور جو منع نہیں کریں گے وہ خود بھی خراب ہوں گے۔ حضور نے ایک مثال دی بحری جہاز کی، بحری بیڑے کی۔ اس کے دو پورشن ہیں، ایک اوپر والا ہے، ایک نیچے والا ہے۔ مطلب نیچے والے پورشن کے اندر لوگ موجود ہیں، اوپر والے بھی موجود ہیں۔ اوپر والوں کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اوپر سے پانی لے لیتے ہیں، نیچے والوں کو سیڑھیاں چڑھ کے اوپر سے پانی لینا پڑتا ہے۔ تو نیچے والے اپنے کشتی میں یا بیڑے میں سوراخ کر لیتے ہیں کہ ہم پانی ادھر سے لے لیں گے۔ اب وہ سوراخ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، پانی اندر آنا شروع ہو جائے گا، تو نیچے والے بھی ہلاک ہوں گے اور جو اوپر والے ہیں وہ بھی ہلاک ہوں گے۔ لیکن اگر اوپر والے نیچے والوں کو سوراخ کرنے سے منع کریں کہ تم سوراخ کرو گے تو سارے کا سارا بیڑا تباہ ہوگا، تو اوپر والے بھی بچے رہیں گے، نیچے والے بھی بچے رہیں گے۔ یہ ایک مثال ہے معاشرے کی۔ اگر معاشرہ خراب ہو رہا ہے اور وہاں خرابیاں جنم لے رہی ہیں اور دوسرے لوگ جو خود متقی پرہیزگار ہیں اور ان میں وہ خرابیاں نہیں ہیں، وہ کہیں کہ ہم تو خرابی نہیں کر رہے، دوسرے لوگ کر رہے ہیں، وہ کرتے رہیں، اس کے وہ خود ذمہ دار ہیں۔ تو اس طرح جو ایک خرابی شروع ہو چکی ہے، ایک غلط کام شروع ہو چکا ہے، وہ بڑھتا 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 کل ان کے دروازے تک بھی پہنچے گا جو آج تو بچے ہوئے ہیں، لیکن کل کو وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں یا ان کی آگے اولاد اس میں شامل ہو سکتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ ان کی ایک برائی یہ تھی کہ وہ لوگوں کو برائی سے منع نہیں کرتے تھے، گناہ سے منع نہیں کرتے تھے۔ ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، آپ دیکھیں گے ان میں سے بہت سارے لوگ وہ محبت رکھتے ہیں ان لوگوں سے، دوستی کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ لبئس ما قدمت لہم انفسہم، بہت ہی بری چیز ہے جو ان کے نفسوں نے آگے بھیجی۔ وہ کیا تھی؟ ان سخط اللہ علیہم، کہ اللہ ان سے ناراض ہو گیا۔ ففی العذاب ہم خالدون، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں رہیں گے۔ اہل ایمان سے دوستی کی تلقین کی گئی ہے۔ بارہا ہم نے پیچھے آیات مبارکہ میں پڑھا کہ مسلمانوں کو جو گہری دوستی ہے اور قلبی لگاؤ اور تعلق ہے وہ ایمان والوں سے ہی قائم کرنا چاہیے، لیکن کسی دوسرے سے لین دین کا تعلق وہ منع نہیں ہے، وہ پیچھے ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اور اس میں دنیا کے دیگر ممالک، دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے ممالک، ان سے بھی تعلقات قائم رکھنا اور ملکی لین دین کے معاملات یہ منع نہیں ہے۔ لیکن یہاں جو چیز بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کی قلبی محبت اور قلبی لگاؤ وہ مسلمان کے ساتھ ہونا چاہیے، ایمان والے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آپ ایمان والے کو چھوڑ کر کافر کو ترجیح دیں اور ان سے محبت اور قلبی تعلق قائم کریں، خاص طور پر اگر آپ اس آیہ مبارکہ کو اس تناظر میں سمجھیں جس میں یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی ہے، وہاں پر ماحول کیا ہے جی؟ مدینہ طیبہ میں منافقین بھی رہ رہے ہیں، وہاں پر یہود بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں۔ اب مسلمان وہاں پر ایک دوسرے مسلمان بھائی کو چھوڑ کر یہودی سے محبت قائم کریں، یا وہاں پر جو مکہ کے کافر ہیں ان سے تعلق قائم کریں، یا منافقین جو ہیں وہ ظاہری طور پر کلمہ پڑھیں اور حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھیں، لیکن ان کے قلبی روابط کافروں کے ساتھ اور مشرکین مکہ کے ساتھ ہوں، تو ماحول میں کیسی جو ہے وہ خرابی پیدا ہوگی، اور وہ ہوئی بہت سارے معاملات میں لڑائی جھگڑے کی طرف۔ اور جو غزوات ہوئے ہیں، غزوہ خندق آپ دیکھ لیجئے، اس میں باقاعدہ طور پر منافقین کی سازشیں شامل تھیں۔ غزوہ احد کے اندر یہ جو یہاں کے مدینہ کے رہنے والے لوگ ہیں، انہوں نے مکہ والوں کو باقاعدہ لکھا کہ آپ آئیں، ہم یہاں مسلمانوں کے خلاف ہوں گے، اور آپ ادھر سے آئیں، یہاں سے ہم لڑیں گے، مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ اب وہ جو کلمہ پڑھنے والے ظاہری طور پر جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا لیکن ایمان دل میں داخل نہیں ہوا، وہ کافروں سے تعلق قائم کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، تو
اللہ تعالیٰ کو یہ بات تو پسند نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو فسادی لوگ ہیں ان کا تعلق کافروں سے ملے گا، اور آج بھی اگر آپ اس کو دیکھیے تو فسادی لوگوں کا تعلق کافروں کے ساتھ ہوگا۔ ہمارے معاشرے کے اندر دہشت گردی کے معاملات اور اس طرح کی اگر آپ ساری چیزوں کو دیکھیں اور اس کی بیک گراؤنڈ کو دیکھیں تو آپ کو پیچھے وہی لوگ نظر آئیں گے کہ وہ مسلم معاشروں کے اندر فتنہ و فساد برپا رہے اور یہ معاشرے پرامن نہ ہوں کسی طرح بھی، نہ مالی اعتبار سے پرامن ہو، نہ معاشرتی نہ معاشی اعتبار سے پرامن ہو، ہر اعتبار سے ان کو بدامنی کا شکار رکھیں اور ہم خود ان پر حکومت کرتے رہیں۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اگر وہ اللہ پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے، وما انزل الیہ، اور جو نازل کیا گیا ہے ان کی طرف، متخذوہم اولیاء، تو وہ ان کافروں کو پھر اپنا دوست نہ بناتے، ولکن کثیرا منہم فاسقون، لیکن ان میں سے بہت سارے لوگ نافرمان ہیں۔ یہاں پر 3 گروہوں کا آگے ذکر کیا گیا ہے، ایک ہیں یہود، ایک ہے عیسائی اور ایک ہے مشرکین۔ فرمایا کہ یہ جو تینوں گروہ ہیں ان میں سے مسلمانوں کے ساتھ زیادہ تعلق کس کا ہے؟ یعنی اسلام کے خلاف تو ہیں، لیکن اگر بحیثیت مجموعی دیکھا جائے تو دکھائی دے گا کہ مسلمانوں کے جو قریب ہیں وہ عیسائی زیادہ ہیں۔ یہودی اور مشرکین یہ مسلمانوں سے زیادہ نفرت کرتے ہیں اور زیادہ ان کے لڑائی جھگڑے، لیکن جو عیسائی ہیں وہ مسلمانوں کے قریب، قلبی طور پر قریب زیادہ ہیں۔ اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر ہمارے معاشرے میں ہماری جو آبادیاں ہیں، ہماری آبادیوں کے اندر عیسائی آباد ہیں، لیکن دوسری کمیونٹی خاص طور پر مشرکین اور یہود وہ یہاں نہیں ہے۔ اور اگر آپ انڈیا میں دیکھیں تو وہاں پر جو مسلمان رہتے ہیں اور وہاں پر مشرکین کی آبادی ہے جو بت پرست ہیں، وہاں پر مسلمانوں کو بہت زیادہ تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ آیہ مبارکہ بتاتی ہے کہ جب مسلمانوں پر مشکل وقت تھا تو اس وقت مسلمانوں کی حمایت اور مدد جو ہے وہ ان لوگوں نے کی تھی جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے پیروکار تھے۔ اور آپ ہجرت کو دیکھ لیجئے، ہجرت حبشہ کو، ہجرت حبشہ 2 مرتبہ ہوئی ہے، اور حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، پہلے کافر تھا پھر مسلمان ہو گیا تھا، اور وہ عیسائی تھا، اصل میں عیسائی تھا، اور انہوں نے ویلکم کیا جو مسلمان ہجرت کر کے اور سمندر کراس کر کے حبشہ میں گئے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ ہوا، دیگر صحابہ، حضرت عثمان غنی اور آپ کی زوجہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نیک اختر، وہ وہاں پر ہجرت کر کے حبشہ میں گئی اور انہوں نے ویلکم کیا، یہاں تک کہ مکہ کے مشرکین وہاں گئے اور انہوں نے جا کے کہا کہ یہ ہمارے لوگ باغی ہیں اور بھاگ کے آئے ہیں، یہ ہمارے حوالے کر دیے جائے۔ اب اس نے بادشاہ نے حوالے نہیں کیے تھے، حضرت جعفر طیار کی وہاں تقریر موجود ہے۔ بہرحال مطلب یہ کہنے کا ہے کہ مسلمانوں کی حمایت اس وقت اگر کسی نے کی تھی تو وہ حبشہ کے نجاشی نے کی تھی، اور وہ عیسائی تھا۔ تو یہاں فرمایا گیا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً، تم پاؤ گے لوگوں میں سے سب سے زیادہ دشمنی، شدید ترین دشمنی ان لوگوں للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے جو شدید ترین دشمنی جن کے ہاں موجود ہے وہ کون ہوں گے؟ الیہودا والذین اشرکوا، وہ یہودی ہوں گے اور مشرک ہوں گے۔ یہ آخری آیہ مبارکہ ہے 6 پارے کی، جس میں بتایا گیا کہ سب سے زیادہ نفرت جن کے ہاں موجود ہے ایمان والوں کے لیے، ان کے دل میں نفرت ہے اور بغض ہے، وہ یہودی ہیں، اور دوسرے نمبر پر اشرکوا، مشرکین ہیں، بت پرست ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً، اور آپ پائیں گے کہ جو محبت کے اعتبار سے قریبی ہیں للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے، قالوا، الذین قالوا، وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا انا نصارا، ہم عیسائی ہیں۔ تو عیسائی ایمان والوں سے قلبی طور پر زیادہ قریب ہے اور ان کی آپس میں زیادہ تعلق داری بنتی ہے اور بن جاتی ہے، اور یہ آپس میں رہ بھی لیتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بن بھی جاتا ہے۔ لیکن یہود اور مشرکین وہ تو شدید بغض رکھتے اہل ایمان کا۔ ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں اہل علم موجود ہیں، ان میں ان کے صوفیاء یعنی عبادت گزار لوگ موجود ہیں، علم والے علماء اور صوفیاء موجود ہیں، وانہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر بھی نہیں کرتے۔ یعنی یہ وجہ بھی بتا دی کہ وجہ کیا ہے جو عیسائی مسلمانوں کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، قلبی طور پر ان کا تعلق زیادہ بن جاتا ہے، اس کی وجہ فرمایا اس وجہ سے کہ ان کے اندر اہل علم موجود ہیں اور عبادت کرنے والے لوگ موجود ہیں، اور وہ اپنی قوم کو یہ سمجھاتے ہیں
کہ اہل ایمان یعنی مسلمانوں کے ساتھ تم نے دشمنی روا نہیں رکھنی، تو وہ زیادہ تعلق ان سے بن جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ تکبر سے کام نہیں لے رہے، وہ عاجزی اور انکساری کرتے ہیں۔ تو اس کی شان نزول کے حوالے سے میں نے عرض کیا، مفسرین کرام نے حبشہ اور اس کے بادشاہ نجاشی کا ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ ان آیات مبارکہ سے ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھ آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ گناہ سے روکنا چاہیے، غلطی سے روکنا چاہیے، خود بھی روکنا چاہیے، لوگوں کو بھی روکنا چاہیے، اور یہ سمجھ کر خاموش ہو جانا کہ بھی وہ اس کا کام ہے، میرا نہیں، ایسے معاشرے خرابی کا شکار ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے طور پر اچھے طریقے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے کہے، زبان سے نہیں کہہ سکتا تو دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے۔ تو ہم پہلا جو ہاتھ سے روکنے والا ہے، یہ تو اختیار گورنمنٹ کے پاس ہے، جس کے پاس اللہ نے طاقت دی ہے، وہ زبان سے اچھے طریقے سے ہم روک سکتے ہیں، ہم اچھے طریقے سے تبلیغ کر سکتے ہیں، واعظ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کریم نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے ایمان والوں کے ساتھ اپنے تعلق محبت اور اخوت کو مضبوط بنائیں۔ اسی سے ہی اسلام کی کے عروج کی، مسلمانوں کے عروج کی داستان اس کے ساتھ وابستہ ہے، اور باہمی محبت اور اخوت اگر قائم ہوگی تو اس کے وہ اثرات مسلمانوں کو ملیں گے کہ جو جدا رہنے میں نہیں ہو سکتے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب